نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعل عليكم في الدين من حرج سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ہم مختلف شریعت کے مسائل میں دیکھتے ہیں، عبادات میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سہولتیں ملتی ہیں۔ نماز میں بھی سہولت ملتی ہے مریض کے لیے، بیمار کے لیے، جو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سخت نہیں رکھتا، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اور جس پہلو پہ ہو اشارے سے، اور کہیں پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی رخصت ہے۔ اور اگر انسان کہیں ایسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اس کو موقع نہیں ملا بر وقت نماز پڑھنے کا، جو ہی وہ انسان اس کو فرصت ملے، اس معاملے سے آزاد ہو، سویا ہوا ہے اور اس میں سستی کا خود مظاہرہ نہیں کیا، اور جو ہی اس کی آنکھ کھلی فوراً اور رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف لپکا اور اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اگرچہ سورج طلوع بھی ہو چکا ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان عالی کی روشنی میں سمع و طاعت ضروری ہے۔ وہ انسان رب کی خشیت رکھتے ہوئے فوراً اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نماز جو ہے نا وہ عذرو شریعت قضا نہیں ہے، اس کو نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ رب کریم کا فضل عظیم ہے۔ اب اسی طرح کی اور بھی رخصتیں ہیں، صرف اشارہ مقصود تھا۔ سردیوں کے موسم میں ایک بہت بڑی رخصت ہے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ یہ جو چمڑے کے موزوں پر مسح کی روایات آتی ہیں وہ درجہ تواتر کو پہنچتی ہیں۔ علماء کرام نے اس قسم کے وہ مسائل کہ جو تواتر سے ثابت ہیں، عذاب قبر کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح نماز کے اندر رفع الیدین کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح یہ موضوع پر مسح کا مسئلہ ہے، اس کو کتب عقائد میں درج کیا ہے، عقائد کی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے۔ چمڑے کے موضوع پر مسح عقائد کی کتابوں میں علماء کرام نے شامل کیا، اس کی احادیث اور دلائل بہت ملتے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اہل سنت چمڑے کے موضوع پر مسح کے حوالے سے متفق نظر آتے ہیں، لیکن مروجہ جو ہمارے ہاں جرابیں ہیں وہ سوتی ہوں، اونی ہوں، لائنول کی ہوں، نائلون کی، تو اس پر مسح کا کیا حکم ہے؟ محترم بھائیو، بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی اختلاف کے ایک مسلمان انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، صحابہ کرام کا مجموعی عمل آ جائے، اور اس کے مطابق امت کے وہ انسان جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون کے درجے میں رکھا ہے، بخاری کی دی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو تابعین اعظام جو ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھا، ان کی مجالس کو اٹینڈ کیا، ان سے علم حاصل کیا اور ان سے تربیت پائی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی، تو یہ لوگ انتہائی عظیم لوگ ہیں۔ یہ وہ ابتدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، صحابہ کرام کا اور تابعین اعظام، یہ خیر القرون کا دور ہے۔ تو دین کا جو فہم اور جو تڑپ ان لوگوں کے اندر تھی اور جو بصیرت رب کریم نے ان کو عطا فرمائی تھی، جو بھی ہو
جزوی طور تو اکا دکا کی ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی دین کا شوق، اتباع سنت کا ذوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اثار و قربانی کے جو فراواں جذبات تھے وہ یقیناً ان لوگوں میں بہت زیادہ تھے۔ اخلاص بے انتہا تھا، دین سے محبت بے پناہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی ان لوگوں کو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی زندگی کی جن لوگوں نے عملی طور پر عکاسی کی ہے نا، جنہوں نے پریکٹیکلی لائف خود اللہ کے رسول کے رنگ میں رنگے جانے کے بعد ہمیں پیش کی ہے، اس عظیم زندگی کو اور ان کے مجموعی طور طریقے کو، صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہدایت کا ذریعہ قرار دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم صحابہ کرام تم جیسے ایمان لے، اگر بعد والوں کا ایمان کا معیار بھی یہی ہوگا تو پھر وہ ہدایت یافتہ سمجھے جائیں گے۔ آپ کی مختصر خدمت میں چند چیزیں رکھتا ہوں۔ محترم سامعین، دیکھنے میں چمڑے اور جرابوں کے موضوع کا صرف اتنا فرق ہے کہ وہ لیدر کے ہوتے ہیں، چمڑے کے ہوتے ہیں، جس پر تمام فقہاء کرام، علماء کرام متفق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاؤں دھونے کے بجائے رخصت کی بنیاد پر چمڑوں کے موضوع پر مسح کی اجازت دی تھی، آخر وہ موسمی تغیرات کی وجہ سے تھی نا، شدید سردی کی وجہ سے تھی، تاکہ پاؤں کو تکلیف نہ ہو، اور عموماً اس دور میں چمڑا استعمال ہوتا تھا، تو لہٰذا اس چیز ہی کو بنیاد بنا کر باقی تمام جو ریلیکسیشنز ہیں، رخصتیں ہیں دینی طور پر، رب تعالیٰ کے اصول اور دستور کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتوں کو مجموعی طور پر ہم جب یعنی اس کو حکمت کے طور پر بھی لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہونا چاہیے۔ آج فی زمانہ چمڑوں کی شکل میں یا جو چمڑے کے موضع ہیں اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جاتا جس درجہ یہ مروجہ اونی سوتی جرابوں وغیرہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ آفیشنلی زندگی ہے، دفاتر میں لوگ جاتے ہیں یا اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں یا گھروں میں رہتے ہیں، جس بھرپور طریقے سے وہ ان جرابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا مستفید ہوتے ہیں، وہ عام چمڑے کے موضوع سے نہیں مستفید ہوتے۔ تو لاجیکلی طور پر، حکمت کے طور پر دیکھیں تو اصل تو مقصود یہ تھا کہ پاؤں کو ٹھنڈک سے بچایا جائے، پاؤں خراب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور وہ فی زمانہ بدرجہ تم بنسبت چمڑے کے موضوع سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر اویلیبل بھی ہیں، ملتے بھی ہیں بہت زیادہ، جو تھے عقلی طور پر۔ تو شریعت نے اسی چیز کو ملحوظ رکھا ہے، چمڑے کا یا غیر چمڑے کا یہ فرق شریعت کے اندر ملحوظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں نا تو بعض علماء کرام نے سخت شرطیں لگائی ہیں، بھئی جو تو جرابوں پہ مسح کرنا چاہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جرابوں کے مسح پر شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اون کی ہوں یا جتنی بھی موٹی ہوں۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑے صاحب علم، میں پڑھ کے ان کا مقالہ حیران ہو گیا، مقالات فقہی دیکھی جا سکتی ہے، تو میں حیران ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس دور میں جو فقہی شرائط و قیود کے مطابق جرابیں ہونی چاہیے وہ فی زمانہ پائی نہیں جاتی جن پر مسح جائز ہو۔ اللہ اکبر! یار یہ جو اونی اتنی موٹی جرابیں ملتی ہیں مارکیٹ میں، وہ انسان اوپر تک پنڈلیوں تک چڑھا لیتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ جی ہاں اس صورت میں جائز ہے یا تو صرف تلوے پہ چمڑا لگا ہوا اوپر تک۔ بھئی یہ چیز آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا اگر آپ چمڑوں کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پورے چمڑے کے ثابت ہیں، پورا چمڑا اوپر تک ہو۔ آپ نے جو کہا نیچے تلوے میں چمڑا لگا ہوا ہو، باقی ساری اونی ہو، اس کی لاجک کیا ہے؟ ضرور شریعت کوئی دلیل، کوئی پروف ہے؟ تو میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے، نہ مولانا صاحب کے پاس ہے۔ اچھا چلو نیچے سے اور اوپر کی پٹی اوپر تک اور طرفین سے اس کی سائیڈ سے وہی بنی ہوئی جراب، وہ بھی جائز ہے؟ ہاں جی، اوپر سے ہو
جس کو ہم یعنی منعل کہہ دیتے ہیں یا مجلد کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، اس کو ایسا جوتا جس کو مجلد کہا جاتا ہے، نیچے سے بھی چمڑا اوپر سے بھی چمڑا، یا اس کو کہتے ہیں منعل، مراد ہے نیچے صرف چمڑا، تلوے پہ چمڑا لگا ہوا، باقی پوری اونی یا جس کنڈیشن کی بھی جراب ہو وہ پھر جائز ہے۔ بھئی اوپر نیچے باقی جراب، یا پھر نیچے باقی ساری اونی جراب ہو، تو آخر اس کا استثناء کیا ہے؟ کہاں شریعت میں ملتا ہے؟ جب جراب کی نفی ہے تو پھر جراب کی نفی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں اس قسم کی حدود بھی یوں ہو وہ پہن کر انسان 2-3 میل تک چل سکتا ہو، بھئی اگر ضرورت کیا ہے؟ یہ جو شرطیں ہیں کہ جراب خود بخود چمٹ سکتی ہو پاؤں پہ، وہ لاسٹک کے ذریعے نہ ٹکتی ہو بلکہ اتنی موٹی ہو جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے، اور جراب بھی اگر اتنی موٹی ہے کہ بغیر لاسٹک کے وہ ٹخنوں کے اوپر تک جم سکتی ہو، تب جائز ہے۔ وہ اللہ کے بندے سمجھ نہیں آتی آخر ان شرائط کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو میرے رب کریم نے نہیں لگائی، نہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط لگائی ہے جرابوں پر، وہ اس قسم کی ہر شرط باطل ہے اور بیکار ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ وہ قابل عمل ہوگی۔ اب یہ تھوڑی سی یعنی بات تمہیداً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ بھئی آیا کوئی اس حوالے سے جرابوں پر مسح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ثابت ہے۔ ہم اس کے لیے جب احادیث کو دیکھتے ہیں تو لفظ جوربین استعمال ہوا ہے، جورب مفرد ہے اور جوربین اس کا تثنیہ ہے۔ بہت بڑے لغوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے القاموس الوحید، علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ، اور تاج العروس کی شرح ہے، لسان العرب دیکھ لیجئے، الصحاح دیکھ لیجئے، اور دیگر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا لغت کی، جراب کا معنی کیا ہے؟ لفافۃ الرجل، پاؤں کا لفافہ، یعنی پاؤں کے اوپر جو چیز چڑھا لی جائے اور اس کے اندر انسان کا پاؤں محفوظ ہو جائے، موسمی شدت سے محفوظ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جورب یا جراب کہتے ہیں۔ اب جو لغوی طور پر مفہوم ہے اس کے اندر اس کی موٹا ہونا، اس کا پتلا ہونا اور دیگر شرائط کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی انسان موسمی طور پر کوئی ایسا پاؤں کا لباس پہن لے جس کو ہم اپنے عرف عام میں جراب کہتے ہیں، کوئی جس سے اس کا پاؤں محفوظ ہو جائے اور اس کو سردی کے اندر سکون محسوس ہو، تو عذر سنت کوئی حرج نہیں ہے، عذر سنت کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ مسند احمد ابو داود کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر بھیجا، ایک سریہ بھیجا، جب واپس آئے نا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول بڑی سردی محسوس ہوئی ہے، بڑی سردی لگی ہے ہمارے پاؤں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا اجازت دی؟ اَيَمْسَحُ عَلَى الْأَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، بھی تمہیں اجازت ہے پگڑیاں باندھی ہوں تو پگڑی کے اوپر سے بھی تم مسح کر سکتے ہو، اور اسی طرح ہر وہ چیز کہ جو تم نے پاؤں پہ پہنی ہے اور اس سے پاؤں کو گرمائش حاصل ہوتی ہے اس پہ بھی مسح کر سکتے ہو۔ یہ تساخین کل ما یسخن بہ القدم من جورب من خف و جورب و نحوہما، یہ امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نے اور ابن رسلان جو کہ ابو داود کے شارح ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تساخین استعمال کیا اور انہوں نے تشریح کی کہ تساخین کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاؤں کا ہر وہ لباس، وہ چمڑے کا موزہ ہو یا چمڑے کے علاوہ کوئی اور پہناوا ہو جس سے پاؤں کو گرمائش حاصل ہو، اس کو تساخین کہتے ہیں۔ تو عذر سنت، اور یہ حدیث صحیح ہے، عذر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو مروجہ جرابیں ان کی روشنی میں مسح جائز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مغیرہ بن شعبہ ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، ان سے بھی ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ملتی ہیں۔ بعض علماء کرام نے سند پہ بحث کی ہے، اس کے لیے تفصیلاً میں لکھا ہوا ہے، ایک بلکہ سوال کے جواب میں تفصیلی طور پر جوابات دیے ہیں محدثین کے اقوال کی روشنی میں، اور اسی طرح جرح و تعدیل کی روشنی میں، اور یہ روایات مستند ہیں۔ اب
یہ ابو موسیٰ اشعری اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجوربین والنعلین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ بھی مسح کیا اور جوتوں پہ بھی مسح کیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے یعنی جوتوں کے حوالے سے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنے ایک فتوے میں ذکر کیا کہ اگر انگریزی بوٹ پہنا ہوا نا انسان نے، جو پاؤں ڈھانکتا اور انگریزی بوٹ وضو کر کے انگریزی بوٹ پہنا ہوا ہے، تو اس پر مسح جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ موزہ ہے اور جوتا بھی اسی طرح کا ہو، اور اگر ٹخنوں سے نیچے لیکن وہ اتر نہیں سکتا، تسمے ہیں یا اس طرح بند شوز ہیں، تو ان پر بھی مسح جائز ہوگا۔ اور چوتھی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ الاسماء والقنا علامہ دولابی رحمہ اللہ کی ہے، باسند انہوں نے حدیث ذکر کی ہے۔ یہ ازرق بن قیس ہیں رحمہ اللہ، تابعی ہیں، انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ پاؤں پہ آئے نا تو انہوں نے پاؤں پہ مسح کر لیا، اور جو پاؤں پہ انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی نا وہ اونی تھیں۔ انہوں نے تعجب کیا، اتمسح علیہما، اتمسح علیہما، آپ ان پہ مسح کر رہے ہیں جو کہ عام چبڑا استعمال ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہما خفان ولکنہما من صوف، یہ بھی خف ہیں، یہ بھی چمڑے کے موزوں کی طرح ہیں، لیکن فرق اتنا ہے وہ چمڑے کے موزے ہیں اور یہ اون کی بنی ہوئی جرابیں ہیں۔ ولکنہما من صوف، فرق اتنا ہے۔ محترم سامعین، موسم کے اندر جیسے ہم اپنے اوپر والا کپڑا مختلف طریقے سے پہنتے ہیں حسب ضرورت، تو پاؤں میں بھی یہ جائز ہے۔ تو انس بن مالک جو کہ صاحب زبان ہے، صاحب لسان ہے، فصیح اللسان ہے، تو ان کا قول معتبر ہے جیسے اہل لغت کا ہے۔ تو میرے یہاں اس سے استدلال کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جرابوں پہ لفظ خوف بولا ہے، جس پر عموماً فقہا چمڑے کا موزہ کہتے ہیں، جس پر مسح کی اجازت دیتے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ توسیع پیدا کر دی، اور یہ بڑا اہم ایک علمی اضافہ ہے کہ جیسے خوف چمڑے کے موضوع کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو اون وغیرہ کی جرابیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہیں۔ اور اس کی ہمیں وضاحت مصنف عبدالرزاق آپ اٹھا لیجئے، کتاب الطہارہ جہاں جوربین کا مسئلہ ہے، اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے، محلہ ابن حزم ہے، نیل الاوطار ہے، اور اسی طرح اعلام الموقعین ہے۔ ایسی کتابیں کہ جن میں باقاعدہ مستند طور پر حوالے دیے گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی مسوں پہ جرابہ سا اور بالاجماع ثابت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ ابن القیم نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور دیگر بڑے کبار فقہاء کرام نے، ذرا انسان علمی ذوق رکھے نا مزید، تاکہ ہم بس تعصب میں آ کر لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ بھئی چونکہ ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے، وہ ہیں، ہم تو بھئی اپنے علماء کے پیروکار ہیں، یہ دین نہیں کہتا۔ بھئی ہمارے لیے دین وہ رب تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کرام کا مجموعی عمل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، احادیث کو ایک طرف رکھیے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے 9 صحابہ کرام سے، کتنے؟ 9 صحابہ کرام سے، غالباً عون المعبود کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 62 ہے، تو ایک آدھے کا فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے اندر 9 صحابہ کرام کا عمل وہ جرابوں پہ مسح ذکر کیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی اصل میں جرابوں کا لفظ تو آیا ہے لیکن یہ مروجہ جرابیں مراد نہیں ہے، بھی یہ کس نے کہا ہے؟ عذرو لغت اور صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اون کی بنی ہوئی جرابوں میں مسح کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ موٹی بہت تھیں کہ پانی نیچے نہیں جاتا تھا۔ یہ کس نے کہا کہ اتنی موٹی تھی؟ کس نے بتایا؟ کوئی صراحت نہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام سے روایت آتی ان 9 میں سے، اور اسی طرح دیگر آثار کو دیکھیں تو کم و بیش 16 سے 17 صحابہ کرام سے تو بصراحت ملتا ہے کہ انہوں نے جرابوں پر خود مسح کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود مسح کیا ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود مسح کیا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بالوں کی بنی ہی یعنی جرابوں پہ مسح کیا ہے، یہ ان سے ثابت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔
اور صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے, سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ان کے یہ الفاظ ہیں, آپ مطلب یہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ صحابہ نے مسح کر کے, اور سندیں بھی صحیح ہیں. جو میں بات کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ باسند میں بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا, لوگوں کو کہا ہے جب انہوں نے تعجب کیا کہ جیسے موزوں, چمڑے کے موزوں پر مسح جائز, اس طرح جرابوں پر بھی مسح جائز ہے. کم و بیش سنن ابی داؤد میں 9 صحابہ کرام اور دیگر کتابوں کے حوالے باسند لے کے 16 سے 17 بنتے ہیں. محترم سامعین, تابعین سے بھی یہ عمل ملتا ہے, امام نافع سے ملتا ہے اور دیگر تابعین عظام سے ملتا ہے. اور کم و بیش 10 یعنی 13 تک تو نام, 14 نام تو میرے سامنے ہے نا, تابعین عظام انہوں نے مسح کیا. اب آپ دوسری طرف ذرا آئیے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے جی بالاتفاق بالاجماع. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جسے دوسرا انسان ہل جاتا ہے. جی بالاجماع, بغیر کسی اختلاف کے یہ مروجہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے. یہ جو کرتے ہیں نا, جب مسح جائز نہیں ہے تو انسان جب نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, یہ غلط ہے. اس حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المہذب کے اندر سیدنا عمر بن خطاب اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ پتلی جرابوں پر بھی مسح کر لیتے تھے. اختلاف ہو گیا نا, اجماع ختم ہو گیا. اور امام نووی رحمہ اللہ نے امام ابن حزم سے, امام داود رحمہ اللہ سے اور امام اسحاق بن راہویہ, یہ بہت بڑے نام ہیں, ان سے بھی نقل کے وہ بھی پتلی جرابوں پر مسح کے قائل تھے. ابو طیب قاضی رحمہ اللہ, یہ بھی امام نووی اور بہت سی محقق یعنی جماعات اور علماء کے بہت بڑے جو نامور علماء کرام تھے, ان کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی پتلی جرابوں پر قائل تھے. تو پتلی اور موٹی کا فرق خواہ ہمارے علماء کرام کریں یا کوئی اور کرے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ جب انسان موسمی تغیرات یعنی سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے تو اس پر مسح جائز ہے, پھر ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ اتنی موٹی ہوں کہ خود بخود قائم ہو, لاسٹک نہ ہو, یا اسی طرح مسح کریں تو پاؤں کے نیچے پانی نہ جائے, یہ خود ساختہ شرائط ہیں. یہ بہت بڑی رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے. بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے بھی یہ نقل کیا جو فقہاء احناف میں سے ہے کہ وہ بھی پتلی جرابوں پر قائل تھے. اب اللہ بہتر جانتا ہے, جو فقہ کی کتابوں میں حوالے ہوتے ہیں فقہاء کے نزدیک وہ معتبر ہوتے ہیں. تو لہذا کوئی اجماع اور اتفاق والی بات نہیں ہے جو یہ ببانگ دوہل کہتے ہیں جی اس پر اجماع ہے, ایسی اجماع والی کوئی بات نہیں. ہاں ہو سکتا ہے چلے زیادہ سے زیادہ علماء احناف کے نزدیک یہ اجماع ہو ان کے علماء کا, لیکن اس میں تو صاحبین وہ ذرا پتلی جرابوں پر قائل ہیں تو وہ بھی اتفاق اور اجماع نہیں رہتا. تو محترم سامعین, آپ کی خدمت میں گزارشات کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ رخصت جب آپ اس اعتبار سے عمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے تو انشاءاللہ اس رخصت کے ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اگر کسی کو روایت سے اختلاف ہے تو صحابہ کرام کا جو مجموعی عمل ہے جن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. جرابوں پر مسح کے حوالے سے تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم سنت پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے اب آج سردی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ انسان باوضو ہو کے جرابیں پہن لے. باوضو ہوا ہے, جب جرابیں پہن لی ہیں تو جرابیں پہننے کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا اور پہلا مسح کریں گے وضو ٹوٹنے کے بعد, اس وقت سے آپ آئندہ دن تک مسح کر سکتے نہیں. 24 گھنٹے, ایک دن اور ایک رات, وضو ٹوٹنے کے بعد نہیں. یعنی اب وضو ٹوٹا ہے تو بھئی اب ایک دن اور ایک رات اس سے ہم ٹائم کو کاؤنٹ کریں گے, نہیں, بلکہ وضو ٹوٹنے کے بعد جب کہ آپ نے باوضو کی جرابیں پہنی ہیں پہلا مسح کریں گے. مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور جرابیں پہن لی ہیں, اب آپ کام پہ چلے جاتے ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, لیکن ظہر پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں اور ظہر کے وقت پہلا مسح وضو کر کرتے ہیں. اب آئندہ ظہر اس وقت جب ٹائم آئے گا تو آپ نے جرابیں اتار کے
پھر دوبارہ وضو وغیرہ کرنا ہے۔ اور پھٹی پرانی جرابیں ہیں، جب تک پاؤں کو فائدہ دے رہی ہیں، جب تک دیکھنے والا اس کو جراب ہی سمجھتا ہے، اس کی بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس پہ بھی انسان مسح کر سکتا ہے۔ اس میں بھی فقہاء نے قید لگی اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو، کوئی چکر نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ان کا یہ قول ہے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جلیل القدر امام ہیں، وہ کہتے ہیں انصار و مہاجرین کے موزے اور جرابیں تو پھٹی پرانی ہوتی تھی، کہتے ہیں وَهَلْ كَانَتْ خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ إِلَّا مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً، پھٹی پرانی سوراخ ہوتے تھے، اور وہ دور بھی ایسا ہی تھا، تو لہذا کہنا بالکل محفوظ ہو نہیں، جب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں، رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پاؤں اور ایڑی کچھ نظر بھی کیوں نہیں آتی، شرن کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہی دین کا مزاج ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، جب تک ہمیں دلیل ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عمل کی موافقت ہوتی ہے، اور اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی ملتا ہے، تابعین اعلام نے اس پر موافقت بھی کی ہے، تو اگرچہ باقی ساری امت ایک طرف کیوں نہ ہو، تو ہمیں سنت کے مطابق ان چند افراد کا عمل بھی انشاءاللہ کافی ہے، ہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے کہ پلڑے میں ادھر زیادہ ہوں تو وہ دیکھیں، میجورٹی اس مسئلے کو نہیں مانتی، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔